رب العالمين. معزز سامعین اکرام، بزرگان دین، عزیز دوستوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور حاجیوں کے واپسی کا زمانہ اور وقت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حج جو کرتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مقبول، حج مقبول، اس کی جزا جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور حاجی جب حج کرتا ہے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. رجع کیوم ولدتہ امہ، آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا، ایسا پاک صاف گناہوں سے. اور حاجی جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. وہ جس کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو اس لیے جب حاجی آئیں خوش دلی سے ان کا استقبال کریں، دعاؤں کی درخواست کریں. ایک بات تو یہ، اور دوسرا ذی الحجہ کی 20-21 تاریخ چل رہی ہے اور اس مہینے میں ایک واقعہ پیش آیا. 18 ذی الحجہ 35 ہجری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی مظلومانہ طریقے پر. تو میں نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی چند سیرت آپ احباب کے سامنے رکھوں. سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 6 سال میں پیدا ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس لیے کہ مکمل تفصیل بیان کروں ان کے تو کئی جمعہ لگے، لیکن مختصرا اسلام کے تیسرے بڑے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی، ان کا لقب غنی کے معنی مالدار. کیسے مالدار تھے وہاں حضرات کے سامنے عرض کروں گا. اور حیا و پاک دامنی میں آپ کی مثال نہیں. نبیوں کے بعد حیا و پاک دامنی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام آتا ہے. اس کا بھی واقعہ عرض کروں انشاءاللہ. اور آپ کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں، 2 نور والے. اس کا سبب کیا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگر آپ کے نکاح میں تھیں. رقیہ ام کلثوم، دونوں کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اور بیٹیاں ہوتی ایک کے بعد دیگر انتقال ہوتی تو میں اسی طرح حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا. ذوالنورین، 2 نور، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں ہو، کتنی بڑی سعادت کی بات یاد رکھیں. 2 سگی بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھ سکتے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. زمانے جاہلیت میں ایسا کرتے تھے لوگ، اپنی 2 سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھتے تھے. سگی بہنیں 2 ہیں ان کو اپنے نکاح میں رکھتے ہیں. تو بہرحال یہ جائز نہیں ہے، قرآن میں وضاحتاً اس کا تذکرہ ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی شخصیت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. بڑا اسلام کا ہمارے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا احسان ہے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے.
جسے مصحف عثمانی کہتے ہیں، اس لیے کہ پہلے زمانے میں وہی آتی تھی، کوئی پتھر پر، کوئی پتوں پر، کوئی کپڑے پر وہ آیت کو لکھ لیتے، حفظ کر لیتے۔ جب سلطنت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل مکے اور مدینے سے پھیلتی ہوئی حکومتیں ملک شام، سیریا بڑھتی گئی، عراق، بغداد، تو اس وقت میں ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس کو بھیجا جائے سارے ملکوں میں، کہ یہ قرآن کی ترتیب ہے کس طرح سے سب، اس لیے کہ عجمی لوگ ہوتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں، عربی جانتے ہی نہیں، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا قرآن آج بھی ہے۔ ترکی سلطنت عثمانیہ کئی سالوں تک اسلام کی سب سے عظیم حکومت جو چلی 700-800 سال ترکی کے اندر، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کئی کارنامے ہیں، کس کس کو گنایا جائے۔ آج دیکھیں مسجد نبوی میں جو آسانی کے ساتھ حجاج کرام اتنی بڑی مسجد نبوی کی توسیع کی، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہے۔ بڑی عالی شان پیمانے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کو تعمیر فرمایا۔ کئی لوگوں نے اس پر اس وقت میں اشکال کیا کہ چھپر کی مسجد تھی، یہ سادگی کے ساتھ مسجد ہونی چاہیے، یہ حضرت عثمان کیا اتنی عالی شان مسجد بنا رہے ہیں، دیکھیں کیوں۔ لیکن اس کے بعد اس کی ضرورت خود مسلمانوں نے محسوس کی کہ کتنے لاکھ آدمی بیک وقت نماز پڑھتے ہیں، کتنی ایئر کنڈیشن ہے، کتنا سکون ہے، یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دین ہے امت مسلمہ پر، جو حاجی اور عماری حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں، کتنی بڑی پیمانے پر بنا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ جو جیسی ضرورتیں پڑی ویسی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امت پر اتنا لٹایا۔ ایک کنواں تھا مدینے کے اندر، بیر روما، گئے ہوئے احباب دیکھے ہوں گے، مسجد قبلتین سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، کنویں کا اوپر کا حصہ تو بند کر چکے ہیں، وہاں پیپ ڈال کر وہاں سے پانی نکالتے ہیں، بڑا اچھا پانی تھا، میٹھا پانی تھا، مسلمانوں کو پینے کے پانی کی ضرورت تھی، لیکن یہودی کا تھا کنواں، لوگوں کو پانی لینے نہیں دیتا تھا، یہاں بڑی قیمتی داموں میں بیچتا تھا پانی کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، سنو مسلمانوں، ان واقعات سے عبرت حاصل کرنا ہے، جہاں مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہو تو صرف حکومتوں ہی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتا کہ حکومت ہی یہ سہولت دے گی۔ اللہ نے مجھے صاحب حیثیت بنایا ہے، میں 10 لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں تو میں کروں، کسی حکومتوں کا منتظر نہ ہوں۔ اس کے اوپر اللہ اجر و ثواب کتنا عطا فرماتے ہیں۔ ایک سخی آدمی ہے، جتنی بھی عبادتوں کے اندر تھوڑی کمی پیشی ہو لیکن اللہ سخی سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بخیل ہے، جتنی بھی عبادتیں کرے لیکن مال کو چھپاتا ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ، جو لوگ اللہ نے جن کو مال دیا ہے اس مال کو چھپاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فضل فرمایا، اللہ نے جو فضل فرمایا اسے مال دے کر کہ لوگوں کے اوپر خرچ کرے، لیکن اس کو چھپاتا ہے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ،
اور جو لوگ سخاوت کرتے ہیں ان سے بھی کہتا ہے کہ بھائی تم کیوں خرچ کرتے ہو، تمہارے فیوچر کے لیے کام آئے گا، تمہارے بچوں کے بینک بیلنس کے لیے کام آئے گا، آپ LIC بنا دو، آپ کے بچوں کا فیوچر بن جائے گا، فلاں بن جائے گا، آپ اس میں اسٹارٹ کریں، خامخواہ لوگوں کے اوپر کیوں خرچ کر رہے ہو؟ تو فرمایا وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے، بھیانک عذاب ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ جو کرتے ہیں ان کے لیے فضیلتیں بھی ایسی ہیں۔ پیر روما کا وہ کنواں، مسلمانوں کو پینے کی پانی کی سخت ضرورت، لیکن کنواں تھا یہودی کا، پینے کے لیے پانی ضرورت کے لیے جاتے، مسلمان پیسوں کے عوض میں بیچتا پانی کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ خوشخبری سنا دے، جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ یہ ایک مثال ایسا نہیں اس لیے کہ اب نہ جبرائیل آئیں گے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہیں، لیکن خدا کی قسم بشارت وہی ہے جہاں مسلمانوں کے لیے سخت ضرورت ہو اور وہ ضرورت کو یہ اپنے خاص مصرف سے خرچ کر کے مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، جنت میں اس کے لیے گھر، جنت میں اس کے لیے گھر۔ یہ نہیں فرمایا جنت کی گارنٹی نہیں، جنت کے اندر گھر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت تو ہے ہی، اس کے اندر ایک عالیشان بنگلہ، مثال کے طور پر آپ کی ایک فلیٹ ہے، ایک 5 ایکڑ زمین ہے، کوئی کہے کہ آپ کو زمین میں ایک عالیشان محل بنا کر دے دوں گا، مطلب کیا ہے؟ زمین بھی تمہاری، وہ عالیشان بنگلہ بھی تمہارا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ یا رسول اللہ جو آدمی وہ پیر روما کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے دے دے اس کے لیے جنت میں ایک گھر۔ اللہ کے نبی نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جنت میں گھر، جا کر یہودی سے بات کی کہ کنواں بیچتا ہے، اس نے کہا کہ بڑی قیمتی داموں میں بیچ رہا ہے۔ یہودی بڑی چالاک قوم، بزنس مین یہودیوں کا، سودی کاروبار یہودیوں کا، بیان کا نظام یہودیوں کا، مسلمان صرف کمائے اور کھائے یا اپنی پراپرٹی بنائے اور مر جائے، اتنی ہی اس کی مالداری ہے۔ یہودیت بزنس مائنڈ، تجارتی مائنڈ رکھنے والا۔ آج ایک ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس کے اندر اسرائیل نرما کون سا نہیں ہے، صابن کون سا نہیں ہے، اتنے ایک مشروبات، ایک کوکو کولا ہو یا پیپسی کوئی پینا ہو تو اس میں ڈھونڈنا پڑے گا اسرائیل کے اندر اس میں کون سا نہیں ہے۔ ایک صاحب میں نے وہ نیبو کا جو شربت کی طرح ملتا ہے وہ لے کر پیا تو کہا کہ یہ بھی اسرائیل کا ہے، اس کے اندر کھول دیکھا تو اسرائیل کا۔ اتنا تجارتی مائنڈ یہودیوں کا۔ مسلمانوں تجارتی کمپنیاں اگر قائم کر سکتے ہو تو تجارت کریں۔ بہرحال یہودی تجارتی مائنڈ کہنے لگا کہ اب میں پورا بیچ دوں گا تو ایک ہی وقت میں انکم آ جائے گی۔ اس نے کہا کہ نہیں، آدھا کنواں بیچوں گا۔ مدینے میں پینے کے پانی کی سخت ضرورت ہے، حضرت عثمان منہ مانگے داموں میں خریدنے کے لیے تیار ہیں اور یہ کہہ رہا ہے آدھے داموں میں بیچوں گا، آدھا کنواں بیچوں گا۔ تو حضرت عثمان نے کہا آدھا کنواں کے بیچ میں دیوار لگائے گا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا نہیں، آدھا کنواں مطلب ایک دن میرا ایک دن تمہارا، جمعہ کو میرا ہفتے کو تمہارا، اتوار کو میرا پیر کو تمہارا، ایک دن میرے قبضے میں ہوگا، میں پانی نکالوں گا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس لیے کہ حضرت عثمان جنت کی ضمانت پر کنواں خریدنے آئے ہیں، منہ مانگے دام بول بول کر دے کر خرید رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ کنویں کے دام بھی مل جائیں گے، ایک دن یہ
فروخت کر لیں گے، دوسرے دن میں فروخت کر لوں گا، تو کنواں میں بک بھی جائے گا اور دوسرے دن میں آمدنی بھی کرنے لگوں گا۔ تو بہرحال بڑی داموں میں خرید کر مسلمانوں کے لیے کہہ دیا، صرف مسلمان نہیں، مسلمان غیر مسلم میری جس دن باری ہے سب آ کر اس کنویں سے پانی بھر کر جائیں، مفت۔ لوگ آ گئے جمع ہونے، اس لیے کہ پہلے دن آج جمعہ کا دن یہودی کا تھا، ہفتے کا دن عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا۔ جمعہ کے دن ایک ایک ڈول ایک ایک درہم میں بیچتا تھا، مثال کے طور پر رات میں پیسے جمع ہو گئے، انتظار میں تھا، اس لیے کہ میں ایک دینار میں ایک درہم میں بیچا ہوں حضرت عثمان، اس لیے کہ پیسوں میں خریدے ہیں، 2 درہم میں بیچیں گے تو میں کل کے دن 3 درہم میں بیچوں گا۔ رات اسی منتظر میں تھا یہودی، صبح ہوئی حضرت عثمان آئے، سارے لوگ آ گئے تو کہا کہ تجارت کرو گے، کہاں ایک ایک کنویں ایک ایک ڈول میں کتنے دو گے؟ کسی نے کہا 1 درہم، تجھے سی ضرورت تھی مجھے آپ پہلے بھرنے دے دیں 2 درہم دوں گا۔ تو اس وقت میں حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ مل رہے ہیں۔ کہا کہ اس سے زیادہ کیسے؟ پانی کے لیے۔ تو کہا کہ مجھے اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے رہا ہے، تو جاؤ آج کا دن جس دن عثمان کا ہے، مسلمان غیر مسلم سارے مدینے والوں کے لیے مفت پانی ہے، بھر کر جاؤ۔ جب یہ معاملہ ہوا تو جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور یہ بھی کہتے کہ آج کے لیے بھی بھر لو اور کل کے لیے بھی آج ہی بھر کے رکھ لو۔ جب یہودی دیکھا کہ سب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری کے دن کے منتظر ہیں، تو اس وقت میں جا کر یہودی مجبور کیا نہ کرتا گیا، جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کہا کہ باقی آدھا کنواں بھی خرید لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے نہیں خریدے، اللہ کے حکم سے، پیغام جبرائیل کا، حکم اللہ کے نبی کا، خریدنے والے حضرت عثمان۔ کہا کہ نہیں، آقا کے فرمان پر خریدا ہوں، پھر مشورہ کروں گا۔ گئے، جا کر اللہ کے نبی سے مشورہ کیا، پھر آ کر کہا کہ صرف کنواں نہیں، کنویں کے ساتھ اگر پورا باغ بھی بیچتا ہے تو خریدوں گا۔ مجبور ہو کر بھیجا۔ آج بھی وہ کنواں مسلمانوں، آج بھی 1400 سال جو سخاوت کا کنواں ہوتا ہے، ایک تو ایک مثال اس میں یہ بھی ہے کہ جس کنویں سے پانی نکالا جائے وہ کنواں کبھی نہیں سوکھتا، جس کنویں سے پانی نکالا جائے وہ کنواں کبھی نہیں سوکھتا، جس کنویں سے پانی نہیں نکالا جاتا وہ کنواں سوکھ جاتا ہے۔ 100 دن تک آپ کنویں سے پانی نکالنا چھوڑ دیں، خود بخود پانی اندر چلا جائے گا، کنواں سوکھ جائے گا، اور جس کنویں سے نکالتے رہیں آپ پانی وہ کنواں کبھی نہیں سوکھتا۔ یہ کنویں کی بھی مثال ہو گئی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سخاوت کی بھی مثال دی، جو پیسہ خرچ ہوتے رہتا ہے، جس طرح کنواں نہیں سوکھتا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا غنی، وہ مالدار، اس کا پیسہ بھی کبھی نہیں سوکھتا۔ 14 نہیں بہت کم ہے، مجھے اس سے بڑا آفر آیا ہے، کہا کہ 13 دیں گے، 14 15 تک دیں گے، اس سے زیادہ دے نہیں سکتے، اس لیے کہ کام دھندا بھی نہیں ہے، مہنگائی کا دور ہے، قحط کا دور ہے، ہم بھی کچھ کما نہیں رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، مجھے اس سے بڑا آفر ہے۔ پوچھا کہ کیا آفر ہے؟ کہ یہ تم مخلوق کا آفر ہے، مجھے خالق کی طرف سے بھی آفر آیا ہے، یہ تمہارا آفر ہے، مجھے اللہ کی طرف سے بھی آفر ہے۔ پوچھا کیا آفر؟ فرمایا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ مجھے اللہ 1 پر 10 دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اے عثمان 1 دے، 10 جب مہنگائی ہو 1 پر 100 بھی مل سکتا ہے، کیا تم 1 کے بدلے 10 دے سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ تو عثمان اللہ کے حکم سے دے گا۔ 1000 اونٹوں سے لدا ہوا سارا اناج مدینے والوں پر مفت تقسیم ہے عثمان کی طرف سے۔ صرف ایسا نہیں کہ حضرت اللہ کے نبی کے دور میں تھا، آج بھی کوئی ضرورت مدد کرے گا ضرور مدد ملے گی۔ بہلول، ایک یہ بھی آپ سمجھیں، بہلول دانا سے ایک مرتبہ کسی نے کہا
کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اب کیا کریں، دودھ کا ریٹ بڑھ گیا، پیٹرول کا ریٹ بڑھ گیا اس زمانے کا۔ بہلول دانا نے کہا کہ اللہ نے مجھے جو حکم دیا ہے وہ میں کروں، اللہ نے مجھے عبادت کا حکم دیا ہے میں عبادت کروں، رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ لیکن افسوس لوگ جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے چھوڑ دیے ہیں، جس کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے وہ اپنے ذمہ لے لیے، یعنی تجارت جتنی کما سکتے اتنی کماؤ، اتنا کہ نماز بھی چھوٹ رہی ہے، اس کے لیے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اس کے لیے دھوکہ بھی دے رہے ہیں، اس کے لیے ایمان کا بھی سودا، اس کے لیے بے حیائی کا تک سودا۔ کتنے نوجوان اپنی بیویاں اور بیٹیوں کو صرف یوٹیوب پر نچا کر صرف پیسہ کمانے کے لیے، ایسا۔ ہارون رشید کا ایک واقعہ عرض کروں۔ ہارون رشید نے ایک مرتبہ بہلول دانا سے کہا کہ جاؤ مارکیٹ کے اندر سب کے ترازو چیک کرو، بٹ چیک کرو، جو کمی پیشی کر رہا ہے تول میں اسے قید کر کے لاؤ۔ بہلول دانا بڑے کئی مرتبہ ان کے واقعات عرض کر چکا ہوں۔ بہرحال گئے مارکیٹ کو، سب کا دیکھا، ترازو چیک کیا، جس کا پوچھا کہ ترازو دیکھا، پتھر جو بھی اس وقت میں تھا اس کے اندر کمی پیشی ہے، پھر رکھ دیا اور کہا کہ بھائی کیسے ہو، کیا حال ہے؟ کہا کہ کیا بتاؤں، بڑی پریشانی ہے، بڑی تنگی ہے، بڑی مصیبت میں ہوں۔ رکھ کر آ گئے، پھر کسی کے دکان میں گئے، دیکھا کہ ترازو میں گڑبڑ ہے، پھر پوچھا کہ بھائی کیا حالت ہے؟ تو کہا کہ کیا بتاؤں، پریشانی ہے، گھر میں بیماری ہے، بچہ ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنے پیسے ہیں، ہونا ہے، فلاں ہے۔ پھر ایک دکان کو گئے، دیکھا کہ اس کا ترازو چیک کیا، ٹھیک نکلا۔ پوچھا بھائی کہ کیا حالات ہیں؟ بتایا نہیں تمہارا صحیح ہے، تمہارا غلط ہے۔ پوچھا کہ کیا حالت ہے؟ اس نے کہا کہ الحمدللہ اللہ اچھا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سکون سے ہوں۔ پھر بہلول دانا آ گئے، ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا حال ہے، آپ کو میں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام کر کے آئے؟ ہاں کر کے آیا۔ کسی کو خرید کر کے کیوں نہیں لائے؟ کیا سب کا ترازو برابر ہے؟ نہیں بادشاہ سلامت۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ کہ میں نے جس کے کاروبار کی تحقیق کی، اس کا بٹ چیک کیا، اس کا ترازو چیک کیا، جس کا ترازو ٹھیک نہیں تھا وہ خود اس کو اللہ نے خیر کیا ہوا ہے، تنگ دستی میں، بیماری میں، پریشانی میں۔ جس کا ترازو صحیح ہے وہ خود عیش و آرام میں، اللہ نے اسے قید نہیں کیا ہے۔ جس کو اللہ نے قید کر دیا ہے میں اسے کیوں قید کروں؟ آپ اس سے بڑی گہری بات، جو اپنی تجارتوں کو صحیح چلاتے ہیں سکون میں رہیں گے۔ جو اپنی تجارتوں کو ڈنڈی مارنا ہر طرح سے ہو سکتا ہے، جھوٹ مارنا بھی ڈنڈی ہے، ڈنڈی مارنا بھی ڈنڈی ہے، کم و بیش تولنا بھی ڈنڈی ہے، کتنے آج راشن کے ڈبوں کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ سکون میں ہے، اللہ ان کو قید کیا ہے۔ بہلول دانا نے کہا جس کو اللہ نے قید کیا ہے میں اسے کیوں قید کروں؟ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات آئی تو اس لیے کہ آج مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو جن کو اللہ نے صاحب حیثیت دیا ہے ان کے ماتحت میں کوئی کام کر رہا ہے، تنخواہ بڑھا سکتے ہیں، ضرور بڑھانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے عبادتوں کے اندر لگنا بھی چاہیے، اور جو مدد کرتا ہے ان کے بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کی مدد کرے اس کے لیے جنت کی ضمانت۔ اور دوسری بات یہ کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ جو اب آئے ہیں ان کو میری تقریر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کے اندر میری کمی پیشی رہی، آپ اول وقت میں آئیں جب آپ کو آخر کے 5 اوور دیکھنے میں 20 کے مزہ نہیں آتا، آخر 10 منٹ کا فلم دیکھنے میں آپ کو مزہ نہیں آتا، آخر کے 10 منٹ 5 منٹ جمعہ سننے میں آپ کو کیا مزہ آئے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
صدقہ کر دیے، سو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے، سفید گھوڑے پر بیٹھ کر، سفید سواری پر اللہ کے نبی بیٹھ کر، لگام سونے کی، سبز رنگ کا لباس پہنے اللہ کے نبی جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس دوڑ کر گئے، اللہ کے نبی کی اون جانور کی اس سواری کی نکیل پکڑی، یا رسول اللہ تھوڑا کھڑے ہو جائیے، آپ سے تھوڑی بات کرنا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ابن عباس، اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی، اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابن عباس چھوڑ دو، آج میں تھوڑی جلدی میں ہوں۔ فرمایا، یا رسول اللہ کیا جلدی میں ہے؟ نہیں، آج عثمان نے جو سخاوت کی ہے، لوگوں کی جو خیر خواہی کی ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کی تجارت اتنی قبول کی، اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی ایک حور سے حضرت عثمان کا نکاح کر دیا، اس کے نکاح کی اور ولیمے کی دعوت رکھی ہے جنت میں، اس ولیمے کی دعوت میں میں جا رہا ہوں۔ تو یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ چاہوں تو اور 4 جمعہ میں اس عنوان پر عرض کر چوں، کتنی بہترین تاریخ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، ایک ایک پہلو۔ آج بھی مدینے کے اندر جائیں، تھوڑی تحقیق کریں، صرف جا کر مسجد نبی میں بیٹھ گئے اور عبادت کر کے تھوڑے گھومے پھرے بھی معلوم ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے آج بھی ہزاروں گھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فنڈ سے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ضرورت مندوں کا خیال کرنے کی، اللہ کی راہ میں خوب لٹانے کی، حضرت عثمان کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی۔ میں نے عنوان کو عرض کیا، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، وہ شہادت کا واقعہ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم سنت نہیں پڑھیں سنت